بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق اللہ العظیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کے قریب تھا. انہوں نے وہاں کے مشرکین کو شرک سے باز آنے اور خالق کائنات وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی. یہ لوگ شرک سے باز نہ آئے. آپ نے ہجرت کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی کسی ایسی جگہ جا کر آباد ہوتا ہوں جہاں اپنے رب کے احکام ادا کر سکوں اور دوسروں کو بھی راہ حق دکھا سکوں. میرا رب میری رہبری فرمائے گا اور مجھے ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں رہنے سے اس کی رضامندی حاصل ہوگی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو ہجرت کر گئے اور وہاں جا کر آباد ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. دونوں نے سرزمین شام کے لیے ہجرت کی اور فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تو سفر ہی میں ان کے ساتھ تھی جن کا نام سارہ تھا، اور دوسری بیوی ایک بادشاہ نے پیش کر دی تھی جن کا نام ہاجرہ تھا. جس بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑا کر بلوایا تھا اسی نے حضرت ہاجرہ کو بطور خادمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جس کا قصہ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے. حضرت سارہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرمائے جو صالحین میں سے ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں جس بیٹے کی بشارت کا ذکر ہے اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا. اس وقت مکہ معظمہ چٹیل میدان تھا، کعبہ شریف کی عمارت بھی موجود نہ تھی. اللہ کریم نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ پیدا فرما دیا. پھر بری جرہم کا قبیلہ وہاں آ کر آباد ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی بیوی اور بیٹے کی خبر لینے مکہ معظمہ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں.
انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا. ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے مترادف سمجھی جاتی تھی. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, یعنی اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی. مینا مکہ معظمہ سے 3 میل دور 2 پہاڑوں کے درمیان بہت لمبا میدان ہے. جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں, جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا. یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا. پھر قریب آ کر ورغلانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری. پھر وہ زمین میں دھس گیا. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اور ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. خواب میں جو حکم دیا گیا تھا اپنی طرف سے اس کے انجام دینے میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم مخلصین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, بلا شبہ یہ کھلا امتحان ہے. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے اس کے بدلہ ایک بڑا ذبیحہ دیا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کو ذبح کرنے سے بچا لیا. انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی لیکن گلا نہ کٹا. مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے کو تانبے کا بنا دیا جس پر چھری نے کچھ کام نہ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ذبیحہ بھیج دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ذبیحہ ایک مینڈا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا, اور بعض روایت میں ہے کہ اس مینڈے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے بعد کے آنے والوں میں ابراہیم کے بارے میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہو ابراہیم پر. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم مخلصین کو اسی طرح صلاح دیا کرتے ہیں. چنانچہ بعد کے آنے والی تمام امتوں میں ان کا اور ان کی قربانی کا تذکرہ ہے, اور اہل ایمان ان پر سلام بھیجتے رہتے ہیں. جب ان کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں, اور امت محمدیہ کو ان سے خاص تعلق ہے. ان کی شریعت کے احکام اس شریعت میں ماخوذ ہیں, اور نماز میں جو درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے وہ تو نمازیوں کو ہی یاد ہے. انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ, اور اے اللہ بعد کے آنے والوں میں میرا اچھا تذکرہ جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. برابر ان کا ذکر خیر جاری ہے, اور برابر ان کے لیے سلام کی دعا اہل ایمان کی زبانوں میں سے نکلتی ہے. انہو من عبادنا المؤمنین, بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی. اپنے وطن میں آگ میں ڈالے گئے, اسے خوشی سے منظور کر لیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حفاظت فرمائی اور صحیح سالم آگ سے باہر آ گئے. پھر جب ہجرت فرما کر شام میں آ گئے اور مکہ معظمہ میں اپنی ایک بیوی اور ایک بچے کو آباد کر دیا. پھر جب اس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اسے بھی ذبح کر دیا, یعنی اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مدد فرمائی اور ان کے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی شخص
سچی نیت سے اور سچے دل سے کسی عمل کا ارادہ کرے اور پھر وہ کام نہ ہو سکے تب بھی اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا پھر راستے میں مر گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ مجاہد اور حاجی اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکھ دے گا۔ قرآن شریف میں وارد ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ جو شخص اپنے گھر سے اور اللہ کے سوا اپنے گھر سے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل جائے پھر اس کو موت آ جائے تو اللہ کے ذمے اس کا ثواب ثابت ہو گیا۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سو گیا اور پھر آنکھ نہ کھل سکی تو اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے قربانی کی ابتدا معلوم ہوئی اور حج کے موقع پر مینا میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہے۔ انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھس گیا تھا۔ جگہ کی نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ ان کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ان جگہوں میں حج کے موقع پر کنکریاں مارنا اور جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی شروع ہو گئی۔ صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جو شخص وسعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی سے قربانی کرنے اور اس کی تاکید کرنے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے بلکہ عمل میں فرض کے برابر ہے۔ صاحب نصاب کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔ چونکہ اصل خون بہانا یعنی جان آفری کے سپرد کرنا، اس لیے قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت صدقہ کر دے یا اس کی جگہ غلہ یا کپڑا محتاجوں کو دے دے تو اس سے حکم کی تعمیل نہ ہوگی اور وہ ترک قربانی کا گناہ ہوگا اور ہر بال کے بدلے نیکی ملنے کی جو سعادت تھی اس سے محروم ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانی میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اون کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا اگر قربانی کے طور پر ایسا جانور ذبح کیا ہو جو اون والا ہو مثلا دمبا ہو تو اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے دن کسی شخص نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب ہو، اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا قربانی کے جانوروں کے سینگوں اور بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا۔ مزید فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا
کہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کے خون کا قطرہ جو گرے گا اس کی وجہ سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے لیے مخصوص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو بشارت دی اسحاق کی کہ وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو کھلے طور پر اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کے ذریعے مکہ معظمہ آباد ہوا اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبہ شریف تعمیر کیا، اور جن کی نسل سے خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسرے مشہور صاحبزادہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت برکت دی اور ان کی نسل بھی بہت ہوئی، اور ان میں انبیاء اکرام علیہم والسلام بھی کثیر تعداد میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی ان پر نازل ہوئیں اور صحیفے بھی۔ آخر میں یہ جو فرمایا کہ ان کی ذریت میں محسنین بھی ہیں اور ظالمین بھی، ان میں سے یہ بتایا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی نسلوں میں ہونا عقل عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ جو ایمان سے محروم ہوگا اور عمل صالحہ سے دور ہوگا وہ کسی مقبول بندے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نجات کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کون سا بیٹا تھا؟ اہل کتاب تو یہی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور امت محمدیہ میں سے بھی بعض علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن بہت سے اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان حضرات کی 2 دلیلیں زیادہ وزنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورۃ الصافات میں اولاً یہ فرمایا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پھر متصلاً یوں ہی فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ سَتَجِدُنِي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فَانظُرْ مَاذَا فِي الْمَنَامِ عَنْدِي فَانظُرْ مَاذَا۔ ان کے بعد ذبح کا قصہ ذکر فرمایا، پھر فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ لہٰذا سیاق کلام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کی اولاد خوشخبری دی گئی ہے وہ ذبیح تھے، اور وہ اسحاق علیہ السلام کے علاوہ تھے۔ دوسری دلیل جو پہلی دلیل سے زیادہ وزن وارد ہے یہ ہے کہ سورہ ہود میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی اور ہم نے یہ خوشخبری بھی دی کہ اسحاق کے بعد یعقوب کا بھی تولد ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس بیٹے کو ذبح فرمایا وہ نابالغ تھا، اسی لیے اسے یا بنیہ کہہ کر خطاب کیا۔ اور جب کسی کے بارے میں پہلے سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی اولاد بھی ہوگی اور پھر یوں کہہ دیا جائے کہ اس کو ذبح کر دو، تو اس میں امتحان کا خاص پہلو نہیں نکلتا۔ جسے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے وہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ ذبح ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اسے بالغ بھی ہونا ہے اور اس کی اولاد بھی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔